مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ناظرین. نور قصص القرآن کے سلسلے میں آج ہم قرآن پاک کا ایک واقعہ حابیل اور قابیل کے حوالے سے وہ پیش کر رہے ہیں. ناظرین، قابیل حضرت آدم حوا کے بڑے بیٹے اور حابیل و حضرت شیش کے بھائی تھے. وہ حضرت آدم و حوا کی دوسری اولاد کی طرح اپنی ایک بہن کے ساتھ جڑواں پیدا ہوا. ان کی جڑواں بہن کا نام اقلیمہ تھا. پیشے کے لحاظ سے وہ زراعت کیا کرتے تھے. تفسیری اور تاریخی منابع میں انہیں اپنے بھائی حابیل کے ساتھ حسد اور انہیں قتل کرنے کی وجہ سے منفی کردار کے ساتھ یاد کیا گیا ہے. یوں وہ زمین پر پہلے قتل کے مرتکب ہوئے ہیں اور پہلے قاتل قرار پائے. تاریخی منابع میں قابیل کے لیے دیگر اسامی بھی استعمال ہوئے ہیں. توریت میں ان کا نام قائین ذکر ہوا ہے. بعض منابع میں انہیں قین و قائن کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے. ناظرین، تاریخی منابع کے مطابق جب حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین منتخب ہوئے تو قابیل نے بڑے بیٹے ہونے کے عنوان سے اس انتخاب پر اعتراض کیا. یعنی ان کا خیال تھا کہ میں بڑا بیٹا ہوں تو مجھے جانشین ہونا چاہیے. اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ انتخاب خدا کی جانب سے نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے ساتھ اپنی محبت کے بل بوتے پر انہیں اپنا جانشین اور وصی مقرر کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے اس اعتراض کے جواب میں حابیل اور قابیل سے خدا کی درگاہ میں قربانی پیش کرنے کا کہا، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ اس طرح انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جانشین کے انتخاب میں خدا کی مرضی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شرط رکھی کہ جس کی قربانی مورد قبول واقع ہو وہ میرا جانشین اور وصی ہوگا. حابیل مال مویشی رکھتے تھے اور انہوں نے اپنے مال مویشی میں سب سے اچھے مویشی کو قربانی کے لیے پیش کیا، جبکہ قابیل کسان تھا اور اس نے اپنے محصولات میں سے سب سے گھٹیا محصول کو قربانی کے لیے پیش کیا. دونوں بھائیوں نے اپنی قربانی کو ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دیا. جس کی قربانی کو آگ لگ جاتی وہ خدا کے ہاں قبول ہونے کی علامت تھی. آخر کار حابیل کی قربانی کو آگ لگ گئی. یوں اس کی قربانی مورد قبول واقع ہوئی. حضرت حابیل کی قربانی قبول ہونے کے بعد قابیل نے ان سے حسد کرتے ہوئے انہیں قتل کرنے کی قسم کھائی. اس کے مقابلے میں حابیل نے کہا، قربانی قبول ہونے اور نہ ہونے کا تعلق تقویٰ سے ہے. جو متقی ہوگا خدا اس کی قربانی قبول کرتا ہے. ساتھ ساتھ اس نے قابیل کی طرف سے دی جانے والی قتل کی دھمکی کے جواب میں کہا کہ وہ خدا سے خوف رکھنے کی وجہ سے ایسے کسی جرم کا مرتکب نہیں ہو سکتا. تاریخی منابع کے مطابق حابیل اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے باہر کسی پہاڑ کے دامن میں لے گئے تھے اور وہاں آرام کر رہے تھے. اسی اثنا میں قابیل نے انہیں قتل کر ڈالا. حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کے ذہن میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپانے کی کوئی تدبیر نہیں آئی. یہاں تک کہ بعض درندے حابیل کی لاش پر حملہ کرنا چاہتے تھے. اتنے میں خدا کے حکم سے 2 کوے آئے اور آپس میں لڑنے لگے. ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا اور اپنی چونچ کے ذریعے مرے ہوئے کوے کی جسد کو زمین میں دفن کر دیا. قابیل نے اس واقعے سے اپنی ناتوانی کا اندازہ لگایا اور وہ پشیمان ہوئے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 29 سے 31 تک میں اس قتل اور دفن کی داستان بیان ہوئی ہے. قتل کے بعد قابیل حضرت آدم کی طرف سے مورد لعن قرار پایا. اس نے اپنی بہن کے ساتھ یمن کے جنوبی علاقے عدن کی طرف فرار اختیار کیا. تاریخی منابع میں اپنے بھائی کے قتل کے بعد قابیل کے آتش پرست ہونے کے بارے میں ذکر ملتا ہے. اس حوالے سے تاریخ میں آیا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا تو شیطان نے اس میں وسوسہ ایجاد کرنا شروع کیا. شیطان نے قابیل سے کہا، حابیل کی قربانی کو آگ لگنے کی وجہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا. تم بھی اگر اپنی قربانی کو قبول کرنا چاہتے ہو تو آگ کی عبادت کیا کرو.
اس واقعے کے بعد قابیل نے آتش پرستی کے لیے ایک مخصوص گھر بنایا، یوں اس نے آتش پرستی شروع کی۔ ناظرین، دنیا میں جو آتش پرستی اس طرح شروع ہوئی۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے قابیل کی جانب سے آتش پرستی کے لیے ایک مخصوص گھر بنائے جانے کے بارے میں ایک حدیث نقل ہوئی ہے۔ حضرت شیش کے حضرت آدم کا جانشینی منتخب ہونے کے بعد قابیل نے انہیں بھی حابیل کی طرح قتل کی دھمکی دی۔ حضرت آدم نے قابیل کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے حضرت شیش کو کچھ علوم کی تعلیم دی، جسے اس نے قابیل سے مخفی رکھا اور کچھ مدت تک اس نے تقیہ اختیار کیا۔ تاریخی منابع میں قابیل کی اولاد کو بھی منفی کردار کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ بعض تاریخی شواہد کی بنا پر قابیل کی اولاد اور اس کے خاندان کو مختلف گناہوں جیسے شراب خوری، قمار بازی، زنا اور بت پرستی وغیرہ میں مرتکب دکھایا گیا ہے۔ یہ بات حضرت شیش کی گفتگو سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو قابیل کی خاندان سے وصلت کرنے کی ممانعت کی تھی۔ مورخین اس بات کے معتقد ہیں کہ قابیل کی نسل مختلف گناہوں کے مرتکب ہونے کی وجہ سے طوفان نوح میں غرق ہوئی اور یوں اس کی نسل جو ہے منقرض ہو گئی۔ یوں انسانی نسل حضرت شیش کے خاندان سے آگے چلی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير